اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے، میدان حشر میں جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر سود خور اس طرح ہوگا جس طرح شیطان کسی کو چھو کر پاگل کر دیتا ہے، بولا۔ سود خور لوگ وہاں پر پاگلوں کی طرح میدان حشر میں اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ سزا کیوں ملے گی؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ وہ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود کی طرح ہے۔ تجارت جائز ہے تو سود کیوں نہیں جائز؟ تجارت میں بھی تو پرافٹ ہوتا ہے، تو سود میں پرافٹ کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے چل کر ہم کریں گے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کہتا ہے باقی باتیں چھوڑ دیں، اصل بات یہ ہے کہ تم مومن ہو تو تمہارے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ احل اللہ البیع، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دے دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے، تو یہ بات کافی نہیں ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس بندے کے پاس اللہ کی طرف سے یہ نصیحت آ جائے، اللہ کا یہ حکم پہنچے، فانتہا، وہ رک جائے۔ جو اللہ کی نصیحت سننے کے بعد آ گیا، فلہ ما سلف، تو جو وہ کھا چکا ہے، جو گزر چکا ہے، وہ اس کا ہے، یعنی ماضی پر اگر توبہ کر لے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اللہ اکبر، اور اس حکم کے ملنے کے بعد پھر جس نے سود کھانے والا کام کیا، عادہ، رجوع کیا، لوٹا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، آگ میں ڈالے جائیں گے۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اگر سود کی طرف دوبارہ گیا تو سب کچھ کار برباد ہو جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اس سے سخت بات اللہ نے یہ کہی ہے کہ یہ سود خور جو ہے، بعض گناہ ہوں گے نا، انسان جہنم میں جائے گا اور سزا بھگتنے کے بعد واپس نکل آئے گا، لیکن سود اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، جہنم سے نکلنے والا آپشن نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی جڑ کاٹتا ہے، اللہ سود کی جڑ کاٹتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، صدقے میں اضافہ کرتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اسیم، اللہ نافرمان اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا، کل کفار اسیم، گناہگار، ناشکرہ، نافرمان، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ اب دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، نافرمانوں کے مقابلے میں فرمانبرداروں کا۔ اللہ کا انداز ہے، جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل جنت کے ساتھ اہل جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف فرمانبردار گروہ ہے، جن لوگوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ جس دن یہ بولے بن کے پھر رہے ہوں گے نا، سود خور، پاگلوں کی طرح مارے پھر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو، بس جہاں پر ہو وہاں رک جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعہ تم مومن ہو۔ کل میں نے قرآن پر ایمان کی بات کی تھی نا، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو تو پھر بعد آ جاؤ، رک جاؤ۔ اور اگلی بات، اس سے میں کہتا ہوں قرآن مجید کی سب سے زیادہ وارننگ والی آیت یہ آیت ہے۔ میں نے جتنا قرآن کو سمجھا ہے، اس سے زیادہ وارننگ والی آیت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے تو پھر سمجھ لو، یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت بچے تو تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِن كَانَ ذُو، فرمایا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو سود سے تو اصلی مال جو تم نے قرضے پر دیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔
وَإِنْ كَانَ ذُو لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور تم بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور تمہارے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ کرے، انصاف یہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار بندہ تنگی میں ہے تو اس کو ڈھیل دو، بجائے سود چڑھانے کے نا کہ اگلے مہینے اگر قسط دی تو 100 روپے اور دینا پڑے گا، 1000 اور فرمایا اس کو ڈھیل دو تب تک الا میسرہ، جب تک اس کے لیے حالات ٹھیک ہو جائیں ساری۔ وان تصدقوا خیر لکم، اگر تم اپنے غریب بھائی کا پیسہ معاف کر دو نا، صدقہ کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ واتقوا یومن، آخری بات اللہ نے کیا کہی؟ اس ساری نصیحت کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے؟ ڈرو اس دن سے جس دن تم سارے اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اصل کہانی مک جانی دنیا دی ہے، ایک دن تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، دولت مند نے بھی غریب نے بھی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، اور پھر تمہیں وہاں پر تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وهم لا یظلمون، اور وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے کہ جس نے جو گناہ کیا ہے اس کے گناہ کا بھی ریکارڈ پورا ہوگا، اور جس نے جو نیکی کی ہے اس کے نیکی کا ریکارڈ بھی پورا ہوگا، کہیں کوئی فائل چوری نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسلام، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ دیا ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اور اسلام کے احکامات کے 4 دائرے ہیں، 4 حصے ہیں۔ عقائد، اسلام کے احکامات، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ یہ سارے باقی جتنے احکامات ہیں وہ ذیلی ہیں، جیسے جڑ یہ ہے اور شاخیں ہیں باقی عقائد۔ اور عقائد میں سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے۔ عقائد میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یعنی اپنے مالک اور خالق کو پہچاننا، یہ سب سے پہلا حکم ہے، اس کا فرما بردار رہنا۔ اور توحید کی مثال اس طرح ہے پورے دین اسلام میں جس طرح جسم میں روح کی مثال ہوتی ہے۔ ایک بندے کی آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، روح نکل جائے تو کسی کام کا ہے وہ جسم؟ اسی طرح سارے اعمال اگر انسان کے ہوں اور عقیدہ توحید خراب ہو جائے تو اس کی حالت وہی ہوتی ہے جو مردہ جسم کی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک بات۔ اور جہاں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکامات دیے ہیں، اور اخلاقیات، حسن اخلاق، اچھے آداب، بہن بھائیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں۔ بیوی کے ساتھ تعلق، بچوں کے ساتھ تعلق، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، معاملات کاروبار کے کیا ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح معاملات جو چوتھی چیز ہے، معاملات میں رزق، مال کمانا کیسے اور خرچ کیسا کرنا ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، معاملات کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو کھاؤ زمین میں سے حلال اور پاک چیزیں، حلال اور طیب پاک چیزیں۔ اچھا، یہ بڑی گہری بات قرآن مجید نے کہی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، جب یہ بات سمجھ آئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، جیسے کسی کی لاٹری نکل آتی ہے۔ ہم جیسے جو دین کے طالب علم ہیں، کوئی علمی نقطہ مل جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حلالا طیبا، کیا مطلب ہے؟ حلال اور طیب، پاک۔ کیا ہر حلال چیز طیب نہیں ہوتی، یا ہر طیب چیز حلال نہیں ہوتی؟ اور یہ بات قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، 18ویں پارے میں، اے رسولو، سب رسولو، رسول جمع ہے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یہاں اللہ نے پاکیزگا رزق حلال کو پہلے لایا ہے اور اعمال کو بعد میں لایا ہے۔ بڑی قابل غور بات ہے قرآن کی۔ انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں۔ رزق کا ذکر پہلے کیا، حلال کا ذکر پہلے کیا، اعمال کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے کہ حرام مال پہ پلنے والا جسم نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ حرام کھانے والا انسان، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ ہر پاک چیز حلال تو ہے،
ہر پاک چیز حلال تو ہے لیکن ہر حلال چیز پاک نہیں ہوتی. اب اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. جیسے گوشت حلال ہے، فروٹ حلال ہے اور طیب بھی ہے، یہ پاک ہے. لیکن ایک شخص وہ بکری کا گوشت، وہ وہڑے کا گوشت، وہ فروٹ، وہ پھل، وہ کوئی بھی چیز وہ رشوت کے پیسے سے خریدتا ہے، سود کے پیسے سے خریدتا ہے، شراب کے پیسے سے خریدتا ہے، خنزیر کے پیسے سے خریدتا ہے، یا اپنے بہن بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے خریدتا ہے، تو وہ پاک ہونے کے باوجود اس کے گھر میں وہ چیز پکے گی تو وہ حلال نہیں، حرام ہوگی. یہ بڑی گہری بات اللہ نے. حلالا طیبا، ہر پاک چیز حلال نہیں ہو سکتی. اگرچہ اللہ نے وہ حلال پیدا کی ہے، اس کو حلال اور حرام تمہارا عمل بناتا ہے. وہ کسی نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ ہمارے پاس مسلمان جو ہیں کام کرتے ہیں بیرون ملک، کسی نے کہا گورے نے، یا جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں، تو کھانے کا ٹائم آئے تو کہتے ہیں حلال کھانا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ جس پیسے سے وہ، یہ گورے نے کہا، جس پیسے سے لے رہے ہیں وہ سارا جھوٹ کا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، ٹائم پہ سائن آؤٹ سائن آف نہیں کرتے، حرام کماتے ہیں، کھاتے وقت خنزیر تو نہیں پکا ہوا، حلال پکا ہوا ہے. اللہ کے بندے صرف وہ حلال نہیں، وہ چیز جس سے خرید رہا ہے وہ ذرائع بھی تو حلال کے ہونے چاہیے. اس لیے شراب کا پیسہ، سود کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، زمین پہ قبضے کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، یہ سارے پیسے بظاہر حلال نظر آتے ہیں، لیکن اگر ذرائع حرام ہوں گے تو وہ حلال ہونے کے باوجود حرام بن جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک عمل کرو، اور نیک عمل کرو. پہلے پاکیزہ چیز رسولوں کو کہا، اور رسولہ تو معاذ اللہ کوئی حرام نہ ہی کھاونا نا، لیکن رسولوں کے ذریعے رسولوں کی امت کو کہا گیا ہے، کیونکہ پہلے مخاطب رسول ہوتے ہیں نا. یہ مجھے اور آپ کو کہا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. میں نے کل کہا تھا نا کہ قرآن کی تشریح کا سب سے بہترین طریقہ سنت رسول ہے، سیرت رسول ہے. حضور سے بہتر قرآن کو کوئی نہیں جانتا. جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سب سے پہلے معلم ہیں، پہلے مدرس ہیں، پہلے مذکر ہیں، پہلے مبلغ ہیں، پہلے دائی ہیں، آپ ہی ہیں سب کچھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسل ان اللہ بما امر بہ المرسلین، ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، بے شک اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. یار یہ سارا خلاصہ ہے دین کا. صرف آج اگر یہ بات آپ سمجھ کے چلے جائیں نا کہ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں کہتا ہوں دین کی روح سمجھ جائیں گے آپ کہ نماز اور عبادات صرف سجدے اور رکوع کا نام نہیں ہے. جس جسم میں اللہ کے رسول نے فرمایا حرام کا لقمہ چلا جائے، ایک خون کی بوند چلی جائے، اس پر پھر جنت حرام ہو جاتی ہے، وہ جہنم کے لائق ہے وہ جسم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ نے حدیث بیان کی جو تشریح ہے. ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر آپ نے ایک بندے کی مثال بیان کی. یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے. اشغث اغبرا، اس کے بال سفر کی وجہ سے، اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر ہوتا تھا، تو جب بندہ گھوڑے پر سفر کرے لمبا سفر، یطیل طول سے ہے. کلو صاحب پڑھے لکھے وہ لوگ بیٹھے ہیں. یطیل طول سے لمبا سفر کرتا ہے، چھوٹا سفر نہیں. حضور نے کہا لمبا سفر کرتا ہے، اور لمبا سفر کرنے کے بعد وہ کعبہ میں پہنچتا ہے اور غلاف کعبہ پکڑتا ہے اور وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ میری فلانا دعا، میرا فلانا مسئلہ، میرا فلانا مسئلہ. اب حضور فرماتے ہیں مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، ومشربہ حرام، وغذی بالحرام، فانا یستجاب لذلک. وہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور غبار آلود بھی ہے، یعنی مشقت بھی اٹھائی ہے اس نے، اور پھر غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، اور جگہ بھی اللہ کا گھر ہے جو سب سے مقدس ہے، یہاں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے یہ حدیث ہے کہ کعبہ پر پہلی نظر جب پڑتی ہے تو جو بھی دعا مانگے وہ اللہ قبول کرتا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پاکیزہ ترین گھر ہے. پھر اللہ کے رسول نے سارا منظر بیان کرنے کے بعد کہا
اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، او میری امت کے لوگوں مجھے بتاؤ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو؟ ہاں، لوگ مار دھاڑ کرتے ہیں، اس کو کاٹا، اس کا گلا کاٹا، اور پھر سالانہ حج پر یہاں لوگ او جی میرا بھائی الحاج ہے، جی الحاج ہے. اللہ کے ہاں الحاج نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے معاملات دیکھے جائیں گے. کسی شخص کے بارے میں کہا حضرت عمر کے سامنے، غالباً یہ روایت اسی طرح ہے کہ فلاں شخص بڑا اچھا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کے ساتھ معاملات کیے ہیں؟ فرمایا نہیں. لگتا ہے کہ تو نے اس کو مسجد آتے جاتے دیکھا ہے، تو فرمایا جب تک کسی کے معاملات ٹھیک نہ ہو اس کی دیکھی کی گواہی نہ دو. عبادت کا معاملہ ہوتا تو وہ تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ کیوں انسان کو پیدا کر رہا ہے؟ حمد و ثنا کی کوئی کمی ہے؟ وہ ہم ہے نا. اللہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کام میں نے انسان سے لینا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. تو انسان کی آزمائش معاملات کے اندر ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رو رو کر دعا مانگتا ہے، اور فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بندے کی دعا کیسے ہو سکتی ہے قبول؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. چوری کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، اور 20ویں گریڈ کا افسر، انسانیت تو مر جاتی ہے اس وقت جب 20ویں گریڈ کا افسر ایک ٹوٹے پھوٹے کپڑے والے بندے سے کہتا ہے کرنا 1000 روپے رشوت میری، 5000 دینا، فیل ٹور اگے فیل کو پہیے لگا. ملک ریاض نے کہا، ایک دم انٹرویو ہو رہا تھا تو اس سے جوید چودھری نے پوچھا کہ آپ کے کام کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں فائل کو ٹائر لگاتا ہوں، مجھے الفاظ ہے فائل کو ٹائر لگاتا ہوں، ٹائر بیچ میں رکھتا ہوں فائل کے، بابا قائد اعظم. تو یہ جب ایک 20ویں گریڈ کا 18ویں گریڈ کا بندہ، ایک غریب بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے پیسے دو، تو پھر تو انسانی تو مر جاتی ہے. تو جی اللہ نے اتنا اچھا عہدہ دیا ہے، اتنا اچھا منصب دیا ہے، اس کے باوجود، اور اللہ کے رسول پھر وہ آ کر کہتا ہے جی میلاد کروا لو، جی میں اپنے گھر میلاد کروا رہا ہوں، ربیع الاول آ گیا ہے، ہاں میں دعا کروا رہا ہوں، جی میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اپنی بارگاہ میں کچھ نہیں قبول کرتا. لوگوں کی نگاہ میں تو تو بڑا نیک ہوگا. ہر سال وہ ایک جملہ عموماً ہم بلڈنگیں بناتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں نا، تو باہر اس کی پیشانی پہ لکھتے ہیں ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی، اور باہر فرشتے کھڑے ہو کر کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے، جو تیرے کرتوت ہے نا تو ھذا من غضب ربی ہونا چاہیے. کہ ساری زندگی رشوت، ساری زندگی سود خوری، ساری زندگی کرپشن، ساری زندگی حرام کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، اور وہ کوٹھی بن گئی ہے، وہ جہنم کی آگ جو تم نے اکٹھی کی ہے، اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. وہ لکھنے سے بات نہیں بنتی، اللہ کے ہاں تیرا کیا نامہ اعمال ہے اور اللہ کے ہاں تیرا کیا حساب ہے، اصل تو بات وہاں پر کھلنی ہے. اللہ اکبر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا نسخہ دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات کے اندر کہ جیڑی دعا کروں قبول ہو مجھے میری، میں مستجاب الدعوات. حضور نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں. حضور کی باتوں کا کمال یہ ہے کہ چھوٹی گل سمندر کو کوزے میں بند کر. فرمایا سعد اپنا کھانا اور پینا حلال کا بنا لو، اللہ تمہاری دعا خود بہت قبول کر لے گا. اصل خرابی ہے لوگ کہتے ہیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں جی اللہ سندا نہیں ہے. اور میرے بھائی اپنے معاملات کو ٹھیک کر، اپنے کھانا پینا ٹھیک کر. فرمایا کہ اگر ایک انسان ایک لباس لیتا ہے، اگر یہ 10 مثال کے طور پر یہ 5000 کا سوٹ ہے، اس میں 100 روپے بھی اگر حرام کا شامل ہے تو جب تک یہ جسم پر ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی. جس جسم کے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی سبق دیا ہے کہ کھانا اور پینا اپنا حلال کر رکھو، اور صحابہ اکرام کو یہی درس دیا ہے. اور حرام ذرائع میں ایک بڑا ذریعہ سود کا ہے. حرام ذرائع میں جو ہم نے پڑھا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ سود خور قیامت کے دن نہیں اٹھ سکیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر بولا کر دیا ہو. کہتے ہیں فلانے جن پہ گیا. یتخبطہ الشیطان من المس کا مطلب ہے جس طرح جن زدہ عصیب زدہ بندہ ہوتا ہے نا، پاگل، اس طرح پاگل کی طرح کھڑے ہوں گے. آج دنیا میں وہ بڑا چودھری ہے، خان ہے، ملک ہے، وڈیرا ہے، ہٹو بچوں کے نعرے ہیں، ملازم ہے،
گاڑی ہے، پراڈو ہے، V8 میں سفر کرتا ہے، بڑی کوٹھی ہے، لیکن قیامت کے روز سود خور کا انجام یہ ہوگا کہ وہ پاگلوں کی طرح، بولوں کی طرح میدان حشر میں بھاگ رہا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ یتخبط الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ سزا کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں سود تو، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے یار، تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ ایک تو اللہ نے کہہ دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام کر دیا، یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ ایمان جب قرآن پر لائے ہو تو بادشاہ سے یا آرمی چیف کوئی حکم دے فوجی کو، تو فوجی ہر حکم پر پوچھے کہ صاحب آپ نے حکم کیوں دیا، اس کی وضاحت کرے۔ کبھی ایسا ہوا یا SHO جو ہے چھوٹا سا ہوتا ہے ادارے کا، تھانے کا، کیری کا، تو ہر پولیس والا پوچھے ساری آپ نے آرڈر کیوں دیا، ادھر کی بجائے ادھر کیوں بھیجا ہے؟ ڈسپلن ہے نا۔ تو اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کی سپاہ بننا اور اللہ کی فوج کا حصہ بننا، حزب اللہ، اور ہر بات میں پوچھنا کہ یا اللہ یہ بھی تو ایسے ہے، یہ بھی تو، یہ کیوں حرام ہے اور یہ کیوں حلال ہے؟ پہلی بات تو یہ، جواب تو یہ ہے حل اللہ البیع۔ لیکن دوسرا جواب جو لاجک ہے کہ سود جو ہے وہ بخل پرستی پیدا کرتا ہے، خود غرضی پیدا کرتا ہے، وہ حب جاہ پیدا کرتا ہے، زر پرست بناتا ہے، پیسے کا بندے کو پیسے کا بندہ بنا دیتا ہے۔ اور تجارت اور سود میں بڑا فرق یہ ہے کہ تجارت باہمی رضامندی سے ہوتی ہے، خوشی سے بندہ ہوتا ہے، اور تجارت میں بندہ ایک ہی دفعہ، یہ موبائل بیچا میں نے 10,000 کے لیے تھا، آپ کو بیچا 11,000 کا، ایک ہی دفعہ سودا ہو گیا نا جی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن سود والا بیچارہ ساری زندگی وہ ایک دفعہ سودا کرتا ہے اور ساری زندگی کے لیے اپنی جسم کا خون نکال کے دیتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے واقعات ہیں، یہ اتنا کبھی جرم ہے معاشرے کا، 20,000 روپے کسی بیوہ نے قرضہ لیا یا کسی غریب نے قرضہ لیا، اور کئی 20,000 وہ دینے کے بعد بھی اس کا قرضہ نہیں اترتا۔ انتہائی خطرناک۔ میں اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 قسم کا سود تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ انفرادی سود جو ہے وہ منع ہے، اور تجارتی سود جو ہے وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں 2 قسم کا سود تھا، ایک ربائے معین اور ایک ربا الفضل۔ ربائے معین کیا ہوتا تھا کہ بھائی یہ 10,000 روپے مجھے قرضہ دے دو، ٹھیک ہے بھائی، کب دو گے؟ میں تمہیں دسمبر کی 1 کو دے دوں گا، ٹھیک ہے 11,000 روپے لے لوں گا، 10 لے جاؤ، 11,000 روپے واپس، یہ ربائے معین ہے۔ اور ایک ربا الفضل کیا تھا کہ بندے نے قرضہ لیا، 1 دسمبر کو واپس کرنا تھا، نہیں ملا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے مہلت دے دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کتنی مہلت ہے؟ 1 جنوری تک، ٹھیک ہے 1 جنوری تک تمہیں مہلت ہے، لیکن اب تم مجھے 12,000 روپے دو گے۔ جنوری آ گئی، پھر حالات خراب ہوئے، لاک ڈاؤن لگ گیا، پیسے نہ ہوئے، پھر بندہ آگے دروازے پر، ہاں بھائی میرے پیسے، وہ جی ملک صاحب انتظام نہیں ہویا، ٹھیک ہے میں نے تھوڑی مہلت، ٹھیک ہے مہلت دینا، اگلے مہینے 15,000 روپے دے۔ یہ ربا الفضل، فضل میں نا اضافہ بڑھتا جانا۔ یہ دونوں قسم کے سود رسول اللہ کے زمانے میں تھے، اور آپ نے آ کر حجۃ الوداع کے موقع پر ان کو، یہ حجۃ الوداع تک کے موقع پر آیات اتری تھی، اور وہاں آپ نے پابندی لگا دی کہ آج کے دن سے میں سود ختم کر رہا ہوں، اور میں آغاز اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے سود خور تھے، بڑا سود کا کاروبار، کیونکہ سود اسلام میں حکم ہی نہیں تھا، منع نہیں تھا، سود کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ نے کسی اور کو نہیں کہا، صحابی کو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا کے چچا نے جو سود لوگوں سے لینا ہے، میں میرے چچا کے جتنے لوگ مقروض ہیں اصل رقم واپس کر دے تو سود ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے جاہلیت کی رسموں کو پاؤں تلے دبا دیا تھا، لیکن آج پھر وہی مسئلہ چل رہا ہے، اور اتنا کبیرہ گناہ ہے یہ۔ ایک تو یہ کہا گیا نا کہ جو سود سے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یار یہ کوئی ماڑی کا بندہ ماڑی کے چودھری یا ملک کے ساتھ دشمنی پال کے گاؤں میں نہیں رہ سکتا، ایسا ہی ہے نا جی، کہ یار ملک نال یا خان نال یا چودھری نال، تو اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے جب وہ اعلان جنگ کر دے اور ساتھ اس کا رسول بھی کر دے، وہ فرد، وہ برادری، وہ قوم، وہ قبیلہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے، قرآن کے خلاف کوئی قانون بن سکتا، لیکن آج تک ان ظالموں نے ہیلے بہانوں سے سود کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت میں کیس لڑ رہی ہے، اور آج بھی ان کا وکیل بحث کر رہا ہے کہ جی اس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے،
سود کے بارے میں اس عدالت کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. اور اس کے نتائج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ٹوٹل انکم اس وقت جو ہے، یہ وزیر خزانہ کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 4100 ارب روپے، اور اس میں سے 3100 ارب روپے ہم سود کی قسط دے رہے ہیں. سود. اور اس سال، یہ پچھلے سال کی بات ہے، اس سال ہم نے اپنی ٹوٹل آمدن جتنے ہم بجلی پر ٹیکس دیتے ہیں، گیس پر ٹیکس دیتے ہیں، وہ ساری کلیکشن ہونے کے بعد 4500 ارب ہمارا ہدف ہے ٹیکس کا. اور اس میں سے 4000، پچھلے سال 3100 تھا، اب وہ قسط اور بڑھ گئی ہے. سود اور بڑھتا ہے نا، یہ تو بچے دیتا رہتا ہے. پھر اس سال ہم نے 4000 ارب روپے آئی ایم ایف کو دینا ہے. یعنی جتنی کمائی ہماری ہے وہ ساری آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے. تو یہ سود کے نقصان دیکھیں. اب بجلی مہنگی ہوتی ہے، لوگ چیختے ہیں. گیس مہنگی ہوتی ہے، لوگ چیختے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے پیٹرول مہنگا کرو، ہمارے پیسے پورے کرو، ہماری قسط دو. اور اتنے بدماش ہیں. یہ تجارت میں تو ہوتا ہے نا کہ سودا کرتا ہے خرخائی سے، اوپر نیچے سودا. یہ سود خور جو ہوتے ہیں اگلی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مجبوری سے. اور پاکستان کو موجودہ گورنمنٹ جب آئی تو ان کو کہا گیا کہ تمہارا تو نظام نہیں چلے گا. گھیر گھار کے ان کو بھی آئی ایم ایف کے دروازے پر لے گئے. 6 ارب ڈالر ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوا، 6 ارب، اور منتیں کر کے. اور 6 ارب ڈالر ایسا نہیں کہ معاہدہ ہوا ہے سارے کٹھے دے دیے ہیں. ان کی بدماشی دیکھیں سود خوروں کی. 41 مہینوں میں 6 ارب ڈالر ملے گا. 1 ارب ڈالر، پھر 50 کروڑ ڈالر، پھر آتے ہیں چیک کرتے ہیں. تسی ساڑی گلا مان رہے ہو، ساڑی شرطیں پوری کر رہے ہو، بجلی اور مانگی کرو، گیس اور مانگی کرو. تو سود خور جو ہوتا ہے وہ بے رحم ہوتا ہے، بھیڑیا ہوتا ہے، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے. اور تجارت میں یہ چیز نہیں ہوتی. تجارت میں خیرخائی کا جذبہ ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 36 کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے 1 درہم سود کا کھانا. 36 کبیرہ، 1 سود کا درہم کھانا. اور ایک روایت میں ہے کہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے سود کھانا، 70. اور ایسرها ان ينكح المرء امه، اور ان 70 میں سب سے کم جرم یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ انسان بدکاری کرے. اب کوئی مومن، یہ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہنے پڑتے ہیں. کون مومن ہے جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے اور وہ یہ گناہ کرے؟ اس لیے، اور پھر یہ اتنا خبیر اور کریک جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بستی میں 2 گناہ عام ہو جائیں اس بستی پر اللہ کا عذاب لاگو ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو مستحق بنا لیتی ہے عذاب کا. الربا والزنا، جس بستی میں بدکاری اور سود عام ہو جائے اس بستی پر اللہ کا عذاب لاگو ہو جاتا ہے. کسی ٹائم یہ عذاب کے وہ دائرے میں آ سکتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے بڑی واضح بات کی ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کی جڑ کاٹتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقات کو کیسے بڑھاتا ہے؟ صدقات میں زکوٰۃ بھی صدقات کا حصہ ہے. وہ واجب صدقہ ہوتا ہے، ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے. زکوٰۃ واجب صدقات میں ہے. اور لفظ زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے کہا، زکوٰۃ کیسا خوبصورت لفظ ہے اللہ کا. زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں. زکوٰۃ کے لفظ کے 2 معنی ہیں. ایک زکا یزکی، پاک کرنا، زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے. اور زکا یزکی کا دوسرا مطلب ہے بڑھوتری کرنا، اضافہ کرنا، اوپر جانا، نشو و نما کرنا. تو جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو 2 چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. ایک آپ کا مال بڑھنے کا اللہ کی طرف سے گارنٹی آ جاتی ہے، اور دوسرا مال پاک ہونے کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. اور سود سے مال ناپاک ہوتا ہے، گندگی پڑ جاتی ہے. آپ کا من اگر دودھ ہے اور 1 قطرہ اس میں گندگی چلا جائے تو کوئی پینا برداشت کرتا ہے؟ تو آپ کی ساری آمدن حلال کی اور آپ نے سود پر لے لیا ہے تو گویا آپ نے مٹکے کے اندر گندگی ڈال دی ہے. دودھ کے مٹکے کے اندر آپ نے گندگی کا قطرہ ڈال دیا ہے. اور پھر میرے تو تجربے اور مشاہدے میں واللہ آج تک کوئی ایک بندہ نہیں ملا جو سود پر قرضہ لیا ہو اور پھر وہ کامیاب ہو گیا ہو، برباد ہو گیا. ہمارا ایک، میں آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو رہا ہے. ہمارا ایک کزن ہے لاہور میں، اس نے آج تقریباً 25-30 سال پہلے کاروبار شروع کیا. یہ بناتا تھا شیشے کے وہ گلدان وغیرہ اور آرٹیفیشل چیزیں بناتا تھا. اللہ نے اس کو بڑی ترقی دی. اور پھر اس کا بیڑا غرق ہوا، کسی سے اس نے سود پہ قرض لے لیا، انویسٹمنٹ کر دی. ٹھیک چل رہا تھا، اس کے پاس گاڑی آ گئی، اس نے مکان خرید لیا، مسجد کا تھانے میں امام ہے، وہ ابھی بھی ہے بیچارہ، ریٹائرمنٹ کے قریب ہے. اللہ نے اس کو لاکھوں روپے دے دیے، شاہ عالمی مارکیٹ میں دکانیں خرید لی. جب سود آیا تو ایسا ریورس گیئر لگا
کہ اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس کھانسی کے سیرپ کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ 20 روپے جو ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک لگانے ہوتے ہیں نا، اپنے گھر سے وہ مسجد تک جو تھانے کے، وہ مسجد کے جانے کے لیے گاڑی پر نہیں بیٹھتا بلکہ پیدل جاتا ہے۔ اور میں نے پچھلے ایک وقت میں فون کیا، میں نے پوچھا طبیعت اس کی کزن سے پوچھا کیسی ہے، کہتے ہیں یار شدید کھانسی لگی، میں نے کہا دوائی، کہتے ہیں دوائی کے پیسے ہی نہیں ہیں، جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ابھی اس کی ہے تنخواہ 50-60 ہزار، لیکن وہ ساری قسطوں میں جا رہی ہے، سود خور ہے، کدھر کھڑا ہوتا ہے کدھر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں بات کو سمیٹتی ہوئے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا وہ ہمارے بہتری کی ہے، اور جس چیز کا حکم دیا وہ بھی ہماری بہتری کا ہے۔ ایمان کا نام سادہ مفہوم یہی ہے، جو چیز ہمارے عقل میں نہیں آتی ہو سکتا ہے وہ ہمارے عقل سے باہر ہو، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ حق ہے، اور جس سے روک دیا وہ بھی حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اور اس کے گواہی دینے والے پر۔ اسٹامپ پیپر کوئی سود کا لکھے تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی حدیث کی روح سے علماء کہتے ہیں کہ بینک کی جاب کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس میں لکھنا پڑتا ہے، اس میں گواہیاں دینی پڑتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ بلڈنگ بھی نہیں دینی چاہیے سود کے لیے، کاروبار کے لیے، یا بینک کو بھی بلڈنگ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک سہولت کار کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے اللہ ہمیں حلال کمانے والا، حلال کھلانے والا، حلال پر قناعت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا